بہت سارے یوٹیوبرس جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پر جا کے سارے لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں، تو کیا سیلاب صرف پارکنگ میں ہمارے ہاں میں پولیٹیکلی تو بہت بڑی بات ہوئی ہے. میں این جی اوز کے لیول پہ بات کروں 100 میں سے نا 30% یا 40% آن ریکارڈ یہ بات کروں وہ جن کو فنڈنگ بھی ہوتی ہے جو واقعی کام کرے 60% لوگوں کے لیے نا یہ موقع ایک گولڈن چانس ہے. وہاں کی جو پولیس والے ہیں یا انتظامیہ وہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے ریلیف کا بھی کام کرنا ہے، اگر آپ نے وہاں پہ کوئی راشن دینا تو اس کے اوپر مریم نواز کی تصویر پرنٹ کرا کے لائیں. میڈیا پہ بہت لیکن یہ نہیں ہونا ویڈیوز چل چاہیے. رہی دیکھیں یہ ہیں نہیں کہ ہونا بھئی اگر آپ نے چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. ADN ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں مسعود رضا. ناظرین، پاکستان میں سیلاب کی جو بربادی ہے وہ جاری ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی دیہات زیر آب آ چکے ہیں. نہ صرف راوی بلکہ ستلج، چناب اور اب تو جیلے میں بھی پانی کا جو ریلا ہے وہ انڈیا کی طرف سے چھوڑ دیا گیا ہے. شدید بارشوں کی وجہ سے اس لیول پر تباہی مچی ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی، اور اس تباہی کی بڑی وجہ ایک تو سیلاب ہے، دوسرا انسان کا بنایا ہوا یہ سیلاب ہے، جس میں میجر جو پارٹیسپینٹ ہے وہ انڈیا ہے جنہوں نے پانی چھوڑا ہے پاکستان کی طرف. اور دوسرا پاکستان میں جو تباہی مچ رہی ہے وہ نہ صرف لاہور میں بلکہ کئی اضلاع میں اس کا جو دائرہ کار ہے وہ وسیع ہوتا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ دنوں سے بہت زیادہ جو ویڈیوز ہیں وہ وائرل ہیں صرف ایک سوسائٹی کی جس کا نام ہے پارک ویو اور جس کا تعلق ہے علیم خان صاحب سے. ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے جو ریور بیڈ تھا وہ وہاں پہ سوسائٹی کاٹی. اب بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں کہ کیا وہ جو سوسائٹی ہے اس کا NOC کس نے دیا، وہ جگہ علیم خان کو کس نے بیچنے والا کون تھا، اس کا نام کیوں نہیں سامنے آ رہا ہے. اور اس کے بعد لوگوں نے جنہوں نے کروڑوں روپے اپنا انویسٹ کیا جو کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارا کروڑوں کا نقصان ہو گیا، تو کیا انہوں نے نہیں سوچا کہ یہ جگہ دریا کی ہے؟ اور یہ تو کہا جاتا ہے کہ دریا جب بھی 50 سال بعد، 60 سال بعد، 80 سال بعد، 100 سال بعد وہ اپنا جو راستہ ہے وہ ضرور واپس لیتا ہے. تو آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ کیا جو اس سیلاب سے ہونے والی تباہی ہے کیا اس کا صرف ذمہ دار علیم خان کو ٹھہرا دینا ٹھیک ہے، یا باقی جو سوسائٹیز ہیں ان کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا، باقی دیہاتوں کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا، قصور کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا، مولن وال کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا، تھیم پارک کا سوسائٹی ہے اس کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا. اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں میم روبی علی، جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، جو وومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مائنڈ سائنسز اور مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ بھی ہیں. میم ویلکم ٹو ADN ڈیجیٹل. تھینک یو سو مچ. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. آپ بتائیے. الحمدللہ. میم بہت سارے یوٹیوبرس جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پر جا کے سارے لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں، تو کیا سیلاب صرف پارک ویو میں آیا؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے سب لوگوں کو مل کے جو ہے جو ہمارے ملک میں جس وقت حالات ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. کہیں نہ کہیں ہم سارے اس میں کہتے ہیں نا کہ جرم ایک نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں ہم سب شریک ہیں. کچھ نہ کچھ تو ہم نے نیچر کے ساتھ ایسا کیا ہے کہ جو ہم دیکھنے میں کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، یہ ہو گیا. اب بات ہم کرتے ہیں جس طرح ہم بات کی، میں بھی بڑی چپتی ہوئی چند دنوں سے یہ دیکھ رہی ہوں پارک ویو میں ہی سیلاب آیا ہے، جہاں پہ جو ایک کہہ لیں کہ اسٹیبل لوگ ہیں جو اتنا، اور کہنا نہیں چاہیے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ اب ساری عوام میرے پیچھے پڑ جائے گی کہ آپ یہ، وہاں پہ آیا ہے پانی چند بلاکس میں آیا ہے. میرے اپنے بھی کچھ ریلیٹیو رہ رہے ہیں 3-4 بلاکس میں آیا، باقیوں میں اس طرح نہیں آیا کہ جس کی اتنی زیادہ ہم لوگوں نے ہائپ کریٹ کر دی ہے. سیکنڈلی جن بلاکس میں آیا ہے وہاں پر اگر آپ نے کبھی بارشوں میں جا کے گلشن راوی یا اندرون کا علاقہ دیکھیے گا، ان میں ان سے زیادہ پانی کھڑا ہوتا ہے. بات غلط ہے، بالکل غلط ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی وہاں پہ ٹھیک ہوا، لیکن ان غریبوں کا، ان کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی جا رہی؟ ہماری کچھ بہت کہہ لیں کہ سوشل ایکٹیوسٹ خواتین بھی مرد بھی بڑا رولا ڈالا ہے انہوں نے سوشل میڈیا پہ، ہمارا کروڑوں کا سامان ہو گیا، ہمارا فلانا ہو گیا، ہمارا گھر چلا گیا. اتنے آپ پڑھے لکھے ہیں، ویسے آپ دنیا کو بیٹھ کے جو ہے عقل و فراست کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، معاشرے میں آپ بہتری کر رہے ہیں، فلان کر رہے ہیں. آپ کی تعلیم تب کہاں گئی تھی؟ آپ کو نہیں پتا کہ یہ ریور کہ چلے ایک عام انسان اٹھتا ہے. دیکھیں دوسرے لفظوں میں آپ نے بھی اپنی لالچ میں خریدا تھا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، آپ یہ مجھے آج کہہ دیں کہ جی مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا، کیا میں اس وقت نیم بے ہوشی میں تھی؟ میں نہیں تھی، میں نے اپنی مرضی سے چیز خریدی ہے. وہی والی بات ہے کہ واحد جو ہے نا دریا، ہمارے ہاں دریا کو یہ خاصیت حاصل ہے جو عام لوگوں کو تو نہیں ہے کہ وہ اپنے دھڑلے سے 50 یا 75 سال بعد جگہ انہوں نے کہا چلو وہ سب سے بڑا معافی ہے.
ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب ہے جو وہ مویشی وہ غریب آپ ذرا جا کے باہر نکل کے تو دیکھیں. ہاں میں وہی دیکھ رہا ہوں کہ پارک ویو سے تھوڑا سا پیچھے آ جائے نا. یہ دیکھیں سگیاں کے ساتھ. اچھا دیکھیے پارک ویو میں ہر صحافی اٹھ رہا ہے, ہر یوٹیوبر اٹھ رہا ہے, وہاں پہ جا کے صرف اپنی روٹیاں سیدھی کر رہے ہو. صرف آپ ایک ویورز لے رہے ہو, ایک وہ ویوز لے رہے ہو, لوگوں کو بتا رہے ہو جی یہ ہو گیا. میں یہ نہیں کہ آج اگر علیم خان برابر کے اگر وہ اس میں شریک ہے تو آپ لوگ ان سے بھی زیادہ ہے. بھائی ایک مارکیٹ میں ایک چیز آپ, میں ایک پروڈکٹ لے کے آئی ہوں, آپ کو وہ چیز نہیں سمجھ آ رہی, کیوں پرچیز کہا جا رہا ہے جی کہ علیم خان پہ اعتماد تھا. علیم خان کیا کوئی دیو ہیکل انسان ہے کہ جو اگر سیلاب آئے گا تو آگے کھڑا ہو جائے گا؟ آپ کا یہ دماغ کام نہیں کرتا, سائنس نہیں کام کرتی. راوی نے بتا دی ہے کہ آپ صرف قدرت پہ اعتماد کریں. جن چیزوں کو قدرت نے منع کیا ہے نا, اگر ایک دریا کی زمین ہے آپ وہاں پہ جا کے میں جھونپڑی لگا کے بیٹھ جاؤ, میں ایک بات کر رہی ہوں اور میں کہوں کہ نہیں جی یہاں پہ نہیں آئے گا, مجھے جھونپڑی بنانے والے پہ بڑا اعتماد ہے, ایسے نہیں ہوتا. آپ میرے سے زیادہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. اور دوسرا وہ جو لوگ مر رہے ہیں, غریب مر رہے ہیں, ادھر جا کے دیکھے جن کے مویشی چلے گئے, کچے گھر ختم ہو گئے, ان کے کوئی پتہ نہیں بچہ کدھر گیا ہے, کوئی ان کی پوری زندگی ختم ہو گئی ہے. وہاں پہ کہاں ہے ہماری انڈیز؟ چند ایک جا رہی ہیں جو وہاں پہ واقعی ان کو خوراک بھی دے رہے ہیں, سب کچھ ہے. باقی ہر کوئی پارک ویو بھائی باہر بھی نکلیں. پارک ویو میں اتنا ہی پانی آیا جتنا ہمارے عام شہروں میں سیلاب بارش میں آتا ہے. مولن مال والی سائڈ سے لوگوں کی جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں میڈم, 3 منزلہ جو گھر ہیں وہ ڈوبے ہوئے ہیں. لوگوں کے سولر ایسے لگ رہے ہیں, یعنی کہ جو چھتوں پہ لوگوں نے سولر لگائے ہوتے ہیں ہائٹڈ, وہ نیچے ایسے لگ رہے ہیں پانی کے اندر کہ جیسے وہ زمین پہ لگے ہوئے ہیں. مجھے بتائیں لیکن وہاں پہ ان کی کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. کروڑوں کا سامان گھروں میں, آپ کہہ رہے ہیں جی ہمارا کروڑوں کے کپڑے چلے گئے. بھائی آپ کیا گولڈ سمتھ کی بیٹی ہیں, کیا ہیں آپ؟ میں تو کروڑوں کے کپڑے نہیں گھر میں رکھتی. آپ رکھتے ہیں؟ اگر جو کروڑوں کے کپڑے رکھتے ہیں نا تو پھر وہ امبانی لیول. اور وہ اس گھر کے ڈوبنے کی کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی. باہر آپ نے دیکھا نہیں, اتنا پانی ہے جس میں آپ کے پاؤں ڈوب رہے ہیں. آپ کیسے گاڑی اگر واش کرتا ہے آپ ذرا اندرون میں کسی دن بارش ہو, میرے ساتھ گلشن راوی میں ہمارے اپنے جاننے والے اقبال ٹاؤن میں ان کے گھروں میں آدھا پانی نیچے آ جاتا جب بھی بارش آتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی اچھی چیزیں نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کی ان چیزوں کو بھی ہمیں کرنا چاہیے. لیکن یہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پروپیگنڈا ہے ایک سوسائٹی کے خلاف؟ کیونکہ جتنے یوٹیوبرز ہیں, جو ینگ یوٹیوبرز ہیں, وہ بھی سارے ایک ہی سوسائٹی کے اندر. پتہ ہے کہ ہم رولر ڈالیں گے, ہم ایک پبلک فگر ہیں, ہم شور مچا رہے ہیں, وہ کوئی بھی ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ جب رولر ڈالیں گے ڈیڑھی لگے گی اور کیا لگے گا, آپ کو نہیں پتا. اور کیا وہاں پہ وہ کیا ریڑھی لگانے والا وہاں پہ شور مچا رہا ہے. اب کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں جی کہ وہ ہمیں سوسائٹی نے کہا جی کمپنسیشن دے دیں گے. تو کیا کمپنسیشن وہ بتہ خوری کے زمرے میں آ جائے گا کہ بھائی آپ نے 2-4 یوٹیوبرز بلا کے وہاں پہ شروع چلے؟ میرا خیال ہے پھر ہمیں بھی چلنا چاہیے. کہتے ہیں نا بول کے لب آزاد ہیں تیرے, تو ہم سب جو ان چیزوں میں چل پڑے, ہمیں بھی کمپنسیشن دیں. تو وہ بیچارے جو غریب مر گئے ہیں, جن کے گھر اجڑ گئے ہیں سب, وہ ان کی کون سی بات ہے؟ کیونکہ ان میں کوئی بھی وہ یوٹیوبر نہیں نا, ان میں کوئی شور مچانے والا نہیں ہے. لاہور میں ایک کنسیڈریبل جو کوانٹٹی ہے نا لوگوں کی, وہ رہتی ہے بند کے پار جس کو کہتے ہیں. اگر آپ یہ سگیاں کا پل کراس کرتے ہیں, یہ جو ابھی محسن نقوی صاحب نے وہ ایک گریٹ وال آف لاہور بنا دی ہے, وہاں پہ شہر کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. اب اس سائڈ پہ تو ڈیولپمنٹ ہے ساری, وہاں پہ جب آپ وہ بند روڈ کراس کرتے ہیں تو وہاں پہ تو ساری کچی وادیاں ہیں, تو کچی وادیاں تو بہہ گئی ہیں ساری. ہزاروں لوگ ہیں جو بند کے پار رہ رہے ہیں, اور وہ سارے غربا ہیں جو اپنی جو روزگار کے لیے وہ بند سے پار کر کے اس سائڈ پہ آتے تھے. لوگوں آ رہی ہیں, آپ یقین کریں مویشی نا ہمارے لیے کچھ نہیں, ان لوگوں کا نا پورا زندگی کا دار و مدار ہے. اور وہ جس طرح گلوں سے رسیے نکالتے ہیں, ان کے اپنے بھی آنسو نکل رہے ہیں. انہیں پتہ ہے جب یہ ختم ہو جانا ہے, خدا نہ خاصہ یہاں بیٹھے ہوئے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کہاں چلے گئے, بچے کہاں گئے, گھر کہاں گیا, سب چیزیں ختم. ان کو ان کی طرف دیکھیں. اور یہ وہ وقت ہے کہ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنے کی بجائے اپنی دیہڑیوں کے چکروں میں نکل آئیں, خود کو ہائی لائٹ کرنے کی بجائے ایک پلیٹ فارم پہ تمام سیاسی جماعتیں آ جائیں, تمام مذاہب آ جائیں, تمام لوگ آ جائیں, تاکہ جو ہمارے وہ لوگ جن کا کوئی پرسان حال نہیں, ہم سب مل کے ان کے لیے کچھ کریں. نہ کہ ہمیں صرف یہ پڑی ہوئی ہے کہ جی ہمیں وہ میرا یہ چلا گیا, میرا وہ, ہمیں جی یہ کیا جائے وہ. بھائی گورنمنٹ ایک بات ہے, جو سوسائٹی جنہیں گورنمنٹ کس چیز کے لیے آپ کی وہ اس چیز کو وہ لے, کیوں کرے گورنمنٹ آپ کی؟ آپ نے اپنی مرضی سے کام کیا, پرائیویٹ سوسائٹی تھی, آپ نے اپنی مرضی سے چیز لی ہے نا. آپ ایک چیز مارکیٹ میں لائے ہیں, ٹھیک ہے, مجھے اگر وہ چیز سمجھ آ رہی ہے اوکے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں نہ لوں, ایسے ہی ہے. اب مجھے نہیں پتا کیا کہ وہ سمندر یا دریا کی جگہ ہے, تو وہاں پہ کیا آنے والے وقتوں میں حالات ہوں گے. نہیں, میرا کویشچن یہ ہے میڈم کہ ہم نے سب نے, یعنی کہ ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ
کہ بھی ہم کسی کو پروٹیکشن نہیں دے رہے. بالکل. میرا یہ سوال ہے کہ ہر بندہ اٹھ کے علیم خان کے پوچھ رہا ہے, تو وہ ان کرمنلز کو کیوں نہیں لوگ آنسریبل کر رہے کہ جنہوں نے این او سی دی ہے سوسائٹی کاٹنے کے لیے؟ دیکھیں یہ بہت بڑا ایک مجھے اس ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا کہ بھی کس نے ان کو الاؤ کیا؟ ہمارے ملک میں ابھی تک ڈیم کیوں نہیں بن پا؟ ایک کوسچن ہے, ایک عام شہری ہوں میں, ایک سوال آتا ہے ذہن میں, ناقص العقل ہوں, اتنی نالج نہیں ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن ایک عام بندے کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ پیچھے کچھ تو ایسے عناصر ہیں جو یہ وہ نہیں ہونے دے رہے. ایسے ہی اسی طرح اگر ہم اس طرف آتے ہیں سوسائٹی کی طرف, تو آپ ایک تو وہ کرتے جا رہے, لیکن ان کو پاس کرنے کے وہاں پہ جو ہمارے روڈا یا جو بھی ہماری وہ ساری وہ ہیں, مجھے نہیں پتا زمین بیچی کس نے, کس کے پاس اتنا اختیار تھا کہ وہ ریور بیٹھ کے زمین بیچ دے؟ اچھا اگر وہ ہوئی ہے نا, میں ایک بات کر رہی ہوں, آپ کو بھی سب چیزیں سمجھ آ رہی, مجھے بھی آ رہی ہیں, میں نے خریدی کیوں؟ میں نے اپنی لالچ میں خریدی, ایک چیز سستی, اور وہ لاہور کی تیسری ڈی ایچ اے اور بیری ٹاؤن کے بعد تیسری مہنگی ترین سوسائٹی ہے لاہور کی. لیکن اس وقت اس سیلاب کے بعد آپ یہ مجھے بتائیں, سیلاب نے اب یہ ان کو لگ رہا ہے سیلاب یہاں پہ زمین میں پانی غرق ہو جائے گا, اس نے آگے بڑی تباہ کاری یہ کرنی ہے. آپ کو اس طرف کا سوچیں, وہ جو آپ آنے والے وقتوں میں آپ کی ساری فصل خراب ہو رہی ہے آپ کے ملک میں, ابھی دیکھیں کہ یہ کتنا بحران ہمارے لیے آنا ہے, یعنی کہ اس کا بحران آئے گا. تو خدا کے لیے ان چیزوں سے نکلیں. میں یہ نہیں کہہ رہی, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے, جس کا جو نقصان ہو رہا ہے, کوئی بھی دیکھے قدرتی آفات آتی ہیں نا, تو باہر کے ملکوں میں بھی آتی, لیکن ہمارے ہاں کہہ لیں کہ بدقسمتی سے ہم لوگ ابھی تک اس مقام پہ نہیں پہنچ پا رہے کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے بیلنس کر کے لے کے. میڈم جب دوسرے ملکوں میں اس طرح کے کوئی بحران ایک دفعہ آتا ہے نا, ہسٹری میں آتا ہے, تو وہ اگلے 30 سال کی 50 سال کی 100 سال کی پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو روکنا کیسے ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہر 3-4 سال کے بعد سیلاب آنا ہے, لیکن ہم نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے, این ڈی ایم اے نام ہے اس کا, وہ کیا کرتا ہے کہ صرف ریلیف کا کام کرتا ہے. اس پالیسی میکنگ پہ کام نہیں ہوتا کہ ہم نے روکنا کیسے. ہمارے ہاں میں یہ پولیٹیکلی تو بہت بڑی باتیں ہو جاتی ہیں, میں این جی اوز کے لیول پہ بات کروں, 100 میں سے نا 30% یا 40%, میں آن دی ریکارڈ یہ بات کر رہی ہوں, جو جن کو فنڈنگ بھی ہوتی ہے, جو واقعی کام کریں, 60% لوگوں کے لیے نا یہ موقع ایک گولڈن چانس بن گیا. اکٹھا انہوں نے اتنا کرنا ہے, لیکن مستحق تک اتنی چیز جائے گی. تو پھر ہم کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فلاں کو غلط کہیں, فلاں کو کہیں, فلاں کو کہیں. یہ کام ہم سب مل جل کے جگہ جگہ ریلیف کیمپ لگنے لگے ہیں ہر جگہ پہ. میرا خیال میں جتنی ہمارے ملک میں زکوٰۃ اگر نیت سے اکٹھی کر کے ان کو دی جائے نا, تو ہم لوگوں سے زیادہ یہ لوگ سارے اچھی سوسائٹیز میں رہنا شروع کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اصل چیز تو نیت کی ہے نا. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں کسی کے اگینسٹ بات نہیں کر رہی, لیکن صرف پارک ویو سوسائٹی نہیں ہے, باہر بہت نقصان ہو گیا ہے. آپ لوگ اللہ کا پھر بھی شکر ادا کریں کہ پروردگار نے آپ لوگ کسی جانی نقصان سے, دیکھیں مالی چیزیں نا پوری بھی ہو جاتی ہیں. اس غریب کا پوچھیں جس کا نہ گھر ہے نہ مویشی ہے, اس کو پتہ نہیں. بیٹے آپ مجھے بتائیں, اس کو بیٹیوں کا نہیں پتا, وہ جو بچی ہیں, جوان بچی ہیں لوگوں کی, چھوٹی چھوٹی بچی ہیں کیمپوں میں, یہ وہ ہو. آپ ایک طرف سوچیں تو صحیح, اور آپ لوگ اتنا ایک طرف آپ بات کر رہے ہیں جی ہم سب, آپ میں صرف یہ سن رہی میرا یہ ہو گیا, فلاؤٹ کر میرا یہ ہو گیا. آپ لوگ ہم میں کب آئیں گے؟ جب تک ہم میں نہیں نہ آئیں گے آپ لوگ کچھ نہیں کر سکیں گے. آپ کو گلا ہے, شکوا ہے, بیٹھ کے بات کریں. خدا کے لیے پاکستان میں آلریڈی ہم لوگ بڑے ڈیفیم ہو رہے ہیں بہت چیزوں میں, تو جب تک ان چیزوں کو نہیں کنٹرول کریں گے نا, آپ لوگ نکل آئیں سیاسی پارٹیوں سے, آپ لوگ نکل آئیں تمام فرقوں سے اور ان چیزوں سے, ایک پیج پہ انسانیت کے پیج پہ اکٹھے. اچھا, کچھ لوگوں کی طرف سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے جی کہ بھی وہاں کی جو پولیس والے ہیں یا انتظامیہ, وہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے ریلیف کا بھی کام کرنا ہے, اگر آپ نے وہاں پہ کوئی راشن دینا ہے تو اس کے اوپر مریم نواز کی تصویر پرنٹ کروا کے لائیں. مجھے اس چیز کا نہیں پتا. اچھا, یہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز چل رہی ہیں کہ بھائی اگر آپ نے ریلیف کا بھی کام کرنا ہے تو اپنے اس کے اوپر اسٹیکر لگوا کے لائیں مریم نواز کا کہ بھائی مریم آپ کے ساتھ ہے. نہیں, یہ کس چیز کے لیے, کیوں شہرت؟ اب دیکھیں کہ بھائی لوگوں کو ریلیف کا جو کام ہے وہ فوراً ہوتا ہے. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ پہلے وہ پیکنگ اس کی پرنٹ ہو رہی ہے, اس کے مریم نواز کی بڑی بڑی تصویریں لگ رہی ہیں. جب تک ہماری عوام, خدا کی قسم کبھی کبھی بندے کو رونا آتا ہے کہ 2 روٹیاں نہیں دیتے ہم, اور ساتھ میں 10 ہمارے لوگ کھڑے ہوں گے جی تصویر بنانے کے لیے, سیشن ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ ہر کوئی کر رہا ہے, کل یہ ہر کوئی کر رہی ہے. ایک دیگ اٹھائی ہے حلیم کی, ٹھیک ہے, 100 ساتھ میں, اور وہاں ایسے لوگ بھی ہیں. اگر آپ یوٹیوبر کی بات کریں, میں ایک کا نام ضرور جو اچھا کام کر رہا ہے, وقار, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, کارپینٹر. یس, میں اس بندے کو دیکھ رہی ہوں جب سے یہ چل رہا ہے.
ٹھیک ہے, اور اس کا لوگوں سے ایک فیڈ بیک بھی آ رہا ہے, پتہ بھی چل رہا ہے, وہ وہاں جا کے لوگوں کے لیے کام بھی کر رہا ہے, میڈیسن بھی پرووائڈ کر رہا ہے, کھانا بھی دے رہا ہے, جتنا وہ کر سکتا ہے. وہاں پہ کچھ ہمارے ایسے بھی وہ لوگ ہیں جو وہ کل ہم دیکھ رہے ہیں, کچھ ایسے جرنلسٹ بھی ہیں. ہر کوئی تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا پنجابی ایٹو پٹو سے جرنلسٹ ہے, ہر کوئی اپنی یہاں پہ جو ہے وہ چاندی چمکانے, یعنی کنٹینٹ کریٹر کہہ لیں آپ. ہر صحافی جو ہے کنٹینٹ کریٹر نہیں ہو سکتا. میں اگر یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہی ہوں اور باہر نکل کے میں کہہ دوں جی میں جرنلسٹ بن گئی ہوں, ایسے نہیں ہوتا. تو یہ بڑی ریسپانسبلٹی کا کام ہے. اپنے قیمتی ٹائم ہمیں دیا. ناظرین, ریکویسٹ یہی ہے کہ یہ ایک مصیبت کی گھڑی ہے, اور اسے میرا گھر, میرا مکان, میرا کروڑوں کا سامان یہاں سے نکل کے ہمیں ہم کی بات کرنی چاہیے کہ ایک سوسائٹی کے علاوہ بھی بہت ساری کچی آبادیاں ہیں, بہت ساری سوسائٹیز ہیں, بہت سارے دیہات ہیں جو اس ٹائم زیر آب ہیں. قصور کا کئی سینکڑوں یعنی کہ ہزاروں یعنی کہ جو دیہات ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں. وہاں پہ بھی لوگوں کو ریلیف کی ضرورت ہے, وہاں پہ بھی لوگوں کو ہیلپ کی ضرورت ہے. تو پلیز ان کی ہیلپ کریں. اور ایک سوسائٹی میں صرف اس ایجنڈے کی میں آپ کی بات انٹرپٹ کروں گی, مجھے کرنی چاہیے. دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ جو ہماری گورنمنٹ یا باقی لوگ مل کے کام کر رہے ہیں نا, اس طرح کی باتیں ان کو جو ہے نا وہ بالکل دنیا کے سامنے ہمیں بالکل نیچے گرا رہی ہیں. تو ان چیزوں کو بھی سوچنا چاہیے. جو اگر اچھا کام کر رہے ہیں نا تو تھوڑا سا اپریشیٹ اور کریں تاکہ وہ مزید اپنی اچھی پرفارمنس کر سکیں. بالکل میم ایسی ہی ہے. اور صرف اپنا ایجنڈا اس میں سے نہ دیکھیں کہ ابھی میں شورم چاہوں گا یا میں شورم جاؤں گی, میرے پاس اگر کوئی 20-30 یوٹیوبرز ہیں تو میں اپنا کوئی مفاد اس میں سے نکال لوں یا میری کوئی دہاڑی لگ جائے. تو ان چیزوں سے خدا رہا یہ موقع نہیں ہے دیہڑیاں لگانے کا. یہاں سے نکلیں. اور اس میں بہت ساری NGOز جو جن کے نام بھی آپ نے نہیں سنے, مجھے ڈیلی کے سینکڑوں میسیجز ایسے آ رہے ہیں جی کہ ہم ریلیف کا کام کر رہے ہیں تو اس اکاؤنٹ میں اتنے پیسے بھیجیں, اپنا حصہ ڈالیں. تو یہ بھی جو وکٹم سیلنگ ہے یہ بھی نہ کریں آپ. جو NGOز اچھا کام کر رہی ہیں, اہل خدمت بڑا اچھا کام کر رہی ہے, ریسکیو بڑا اچھا کام کر رہی ہے, ریسکیو کو آپ ڈائریکٹلی یعنی کہ فنڈ کریں. آپ ان کے نمبرز پہ جا کے, کرسنٹ والے بڑی اچھی NGOز کر رہی ہیں. جماعت الدعوہ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے. تو اگر آپ نے کسی کو فنڈ بھی کرنا ہے, کسی کو ریلیف کا سامان بھی دینا ہے, تو اتھینٹک جو NGOز ہیں ان کو دیں, کیونکہ ہم کو کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتے دیہڑی لگانے کا. میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کا دور دور تک کوئی فلینتھرپی کے ساتھ کام نہیں ہے, فلائی کاموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا, لیکن وہ بھی میسیجز کر رہے ہیں جی کس اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیں, ہم جو سیلاب زدگان ہیں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. دوسرا ایک اور ریکویسٹ یہ ہے کہ لوگوں کو آپ ریلیف کا کام کر رہے ہیں اس کا آپ ضرور اس کی تشہیر بھی کریں, لیکن لوگوں کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں. اگر آپ کو کسی کو ایک نان اور حلیم کا چمچہ ایک ڈال کے اس کے اوپر دے رہے ہیں تو ان کی ویڈیوز نہ بنائیں. آپ اپنا کام کرتے ہوئے ویڈیو بنائی جا سکتی ہے کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے لوگوں کو دکھا کے ہی پیسہ لینا ہے, لیکن جب کسی کو دے رہے ہیں تو کسی غریب کو یوں تصدیق نہ کریں اس کی. آج کی پوڈکاسٹ سے اجازت دیجیے, پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ نے کے بعد.